بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت امام رضا سے منقول ہے کہ شام کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے نوح کا نام پوچھا تو فرمایا ان کا نام سکن تھا۔ نوح اس لیے کہتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم پر نوحہ کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نوح کا نام عبد الملک تھا اور ان کا نام نوح اس لیے پڑا کہ انہوں نے 500 سال تک گریہ کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ سب نام آپ کے رہے ہوں اور آپ سب ناموں سے پکارے جاتے ہوں، کیونکہ آپ کی امت کا ہر شخص 300 سال بعد مر جاتا جبکہ آپ کی عمر 2500 سال تک ہوئی۔ روایت ہے کہ نوح نجار کے تھے۔ ان کا رنگ قدرے گندمی تھا، چہرہ پتلا لمبا، آنکھیں بڑی، پنڈلیاں پتلی، رانوں کا گوشت زیادہ تھا، ناف بڑی، داڑھی لمبی اور گھنی تھی، بلند قامت، تنومند انسان تھے، مزاج میں غصہ بہت زیادہ تھا۔ طوفان کے بعد شیطان حضرت نوح کے پاس آیا اور کہا، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، مجھ سے کوئی نصیحت طلب کیجیے کہ میں آپ سے خیانت نہ کروں گا۔ نوح خاموش ہو گئے اور سوال نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس سے سوال کرو، میں اس کی زبان پر ایسی بات جاری کروں گا جو اس پر حجت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ بتا کیا کہتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب ہم فرزندان آدم کو بخیل یا حریص یا حسد کرنے والا یا جبر و ظلم کرنے والا یا کاموں میں جلدی کرنے والا پاتے ہیں تو اس کو یوں اٹھا لیتے ہیں جیسے کوئی شخص کوزہ اٹھا لیتا ہے۔ جب کبھی کسی شخص میں یہ اوصاف جمع ہو جاتے ہیں تو میں اس کو سرکشی کرنے والا شیطان کہتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ وہ احسان جس کو تو سمجھتا ہے کہ میں نے کیا وہ کیا ہے؟ کہا یہ کہ آپ نے اہل زمین پر بد دعا کی اور ایک آن میں سب کو جہنم میں بھیج دیا اور مجھ کو ان کی طرف سے فراغت ہو گئی۔ اگر آپ ان کے لیے بد دعا نہ کرتے تو مجھے ان کے ساتھ مشغول رہنے کے لیے ایک زمانہ کی ضرورت ہوتی۔ دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ شیطان نے نوح سے کہا کہ مجھ پر آپ کا ایک حق اور احسان ہے، اسی لیے میں چند باتیں آپ کو سکھائے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا حق تجھ پر کیا ہے؟ کہا وہ بد دعا جو آپ نے اپنی قوم کے لیے کی اور وہ ہلاک ہوئے اور مجھ کو ان کے بہکانے سے فراغت بخشی، لہٰذا ہمیشہ تکبر و حسد سے پرہیز کیجیے گا، کیونکہ اس بات نے مجھ کو آمادہ کیا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور کافر ہوا اور شیطان رجیم قرار دیا گیا، اور حرص نے آدم کو اس پر آمادہ کیا کہ تمام بحشت ان پر حلال تھی اور صرف ایک درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس درخت سے انہوں نے کھایا اور بحشت سے باہر ہوئے، اور حسد اس کا باعث ہوا کہ آدم کے لڑکے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ انہوں نے پوچھا کہ کس وقت تجھ کو فرزندان آدم پر قابو حاصل ہوتا ہے؟ کہا ان کے غصہ کے وقت۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔